السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 75 ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ سابقہ آیات میں مومنوں کو کفار کے مقابلہ میں آپس میں محبت اور بہتر کردار اپنانے کی ہدایت کی گئی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان سے لا تعلقی کا حکم ہوا تھا۔ تو اس آیت میں ان مومنین کا تذکرہ ہے جو ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا، اور انصار کے ساتھ اور انصار کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اثار و قربانی کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور نصرت کی، ان کو جگہ ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد و نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی دوسری اور تیسری آیت میں، اور پھر یہ سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے، اس میں حقیقی مومن کی یہ جو نشانیاں وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہے جب اس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا فرمان اس پر بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں جو اور اللہ کا دیا اور رزق اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ سچے مومن ہیں۔ اور اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی جو لوگ ایمان بھی لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی انصار، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں اصل میں ایماندار۔ اصل میں دیکھیں نا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ایک طرف تو یہ ہے حقیقی مومن کے لیے یہ شرطیں بیان کی گئی ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے اس کا جو دوسرا رخ ہے، فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس کو ایک لازمی شرط قرار دیا ہے اللہ نے، اور اس پر مہر ثبت کیا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی پہلے فرمایا کہ جو اعمال یا 5 جو اللہ نے ارکان اسلام بتائے ہیں اس پر عمل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایمان اور یقین قلب یعنی ہونا چاہیے، اور اس پر عمل ہو، ان کے لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔
اور یہاں فرمایا کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، اس پر خرچ کریں گے، یا ان کے لیے جو مددگار ہیں ان کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ تصویر کے دو رخ ہیں، یہ مکمل ہو کر، دونوں چیزیں مکمل ہو کر ایک یعنی پختگی، یا اولئک هم المؤمنون حقا، صحیح مومن کی تشریح کرتے ہیں۔ تمہارے ہاں تو دو طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک لوگ تو صرف اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس جی لڑنا جھگڑنا فساد یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، وہ اس کو اتنا زور دیتے ہیں کہ اس میں مستغرق رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے جہاد کرنے والے یا جہادی تنظیمیں ہیں، ان کو ذکر سے ذرا بھی سروکار نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں اسلام نے بین فرمائی ہیں کہ ہمارے اندر ایک تو چیز یہ ہونی چاہیے، ایک کیفیت جو ذکر کی ہے اور دوسری کیفیت جذبہ جہاد کی ہے، یہ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی کمی ہے تو وہ بندہ صحیح مومن نہیں ہے، وہ صحیح مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ دونوں چیزیں اس کے اندر کسی حد تک نہ آ جائیں۔ یعنی ایک طرف وہ ذکر کرنے والا، اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ کے پانچوں اور جو اللہ نے ارکان اسلام اس پر عمل کرنے والا، اس کے دل سے کامل یقین والا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاد پر یقین، نہ صرف یقین رکھتا ہو بلکہ عملی طور پر اس میں اپنا ہر طرح کا کردار ادا کرنے والا ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہی کسی ایک انسان کو کامل مومن بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر دونوں خاصیتیں عطا فرما دے، پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔